میرے پاس ایک کیس آیا تھا 2016 میں امریکہ سے، ورجینیا اسٹیٹ سے، صادق صاحب تھے وہاں پہ. تو وہ آئے اور ان کا یہ ہوا کہ ان کو ہیپاٹائٹس اور جگر کا کینسر، اور لاسٹ سٹیج پہ امریکن ڈاکٹر نے جواب دیا، کینیڈین نے، جرمنی نے، پھر اس کے بعد وہ تھائی لینڈ لے گئے، وہاں بھی جواب دیا گیا. ان کا جی لیور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ کیا ہوا کہ کسی کے ریفرنس سے، کسی کے بتانے سے، کوئی ایک پیشنٹ کینسر کی، لنگ کینسر کی تھی کینیڈا میں، وہ ٹھیک ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کو بتایا، تو یہ 2016 میں میرے پاس آئی، ان کا علاج ہوا، وہ بندہ آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. یہ ویڈیو جس دن ہم اپلوڈ کریں گے، میں جب اس کو آگے شیئر کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ یا اپنے پیجز پہ، تو وہ ضرور دیکھتے ہیں. وہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں جب امریکہ جاتا ہوں، ان کے گھر میں ان کے مطلب بیٹے، بیٹیاں، بہویں، پوری فیملی، پورا خاندان ان کا. آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں، اور میرے بچے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ اپنے ننیال میں ہیں. ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹر آج بھی گورا پریشان ہے کہ یہ ان کا کیسے جگر ٹھیک ہو گیا. اور کوئی لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہم نے کیا، کچھ بھی نہیں. ہم نے صرف فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے. بندہ ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس ٹھیک، اس کا جگر ٹھیک، جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. امریکن ڈاکٹر جواب دے تو پھر اس سے آگے اور بتائیے نا کیا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہی گورا کہتا ہے کہ دوبارہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور مختلف چیزیں اس کی ہر 6 مہینے بعد ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کا جو جگر ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، ایک نارمل جگر ہو چکا ہوا، کیونکہ ہم نے سسٹم کو سسٹمیٹیکلی ٹھیک کیا، بالکل فنکشن کو ٹھیک کیا، جگر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا. اور اس قدر ٹھیک ہے کہ لاسٹ جو میں امریکہ وزٹ پہ تھا، تو وہ مجھے اسپیشل لے کر گئے اس رچمنڈ، ایک سٹی ہے ورجینیا اسٹیٹ کے اندر. تو رچمنڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا وہ گورا ڈاکٹر جو بیٹھتا ہے، اس نے مجھے اس سے ملوایا لے جا کے. کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن سے میں نے پاکستان سے علاج کروایا. تو وہ بڑا حیران تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں کوئی سفید بال بوڑھا سا کو بہت ہی کوئی 70 سال کے ایکسپیرینس ہولڈر کو ہوں گا. تو بہرحال وہ گورا بڑا حیران تھا. تو اس نے اس وقت بھی اس کا وہ جو ہے وہ سی ٹی اسکین کروایا، تو اس نے میرے سامنے رکھا. کہتے سر دیکھیں کلیئر ہے ہر چیز، آج بھی اس کا جگر بالکل ایسے ہو چکا ہوا ہے جیسے کبھی کچھ نہیں ہوا، ایک نارمل صحت مند جگر ہے. کیا کیا؟ اور وہ کیا کر رہے تھے کہ اس کے اندر اس قدر وہ مسائل پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اس کے اندر سکڑ گیا ہوا تھا، اس کے اندر جو اس طرح کے مسائل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا اور نیا بھی نہیں لگ سکتا، ٹرانسپلانٹ تھوڑا سا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا سارے کا سارا ٹھیک ہو چکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے، اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. بے شک ہم انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم انگریزی دوائیوں کے غلام ہیں. بالکل ایسے ہی. غلامی سے باہر نکلنا ہے. ہر گھر میں ہمیں ایک ایک اقبال پیدا کرنا پڑے گا، پھر بھی بڑی مشکل ہے. اور ایک بہت بڑا المیہ ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا، پیشنٹ علاج کچھ اور کرانا چاہتا ہے، پورا گھر اور قریبی رشتہ دار اور جاننے والے دوست احباب سارے اس کو کہتے ہیں نہیں اس کو یہ ہو گیا ہے، آپ یہ آپ اسپیشلسٹ کو ملیں، آپ ڈاکٹر کو ملیں، آپ فلاں کو ملیں، آپ فلاں کو ملیں، آپ فلاں کے پاس جائیں. فلاں کہتا ہے آپریشن کروا دیں. آج کل تو سرجری سب سے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے ٹانگ کٹوا دو تو یو شوڈ بی گوئنگ آن کہ آپ ٹانگ کٹوا دو. اچھا بعد میں وہ پوچھنے بھی نہیں آتے ٹانگ کٹ گئی، کیسی کٹی، کیا ہوا، بیساکھیاں ملی نہیں ملی، کیا حالات ہوئے. سو یہاں ایک بات اور بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریض کو، کسی بھی انسان، یہ کلی اختیار ہے پورے کا پورا اکارڈنگ ٹو WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کا کہنا ہے کہ مریض کا علاج جہاں سے وہ جہاں سیٹسفائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5 طریقہ علاج WHO کے پاس رجسٹرڈ ہے. نمبر 1 روحانیت، یہ دم کرنا، سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے، طب ہربل، اس کے بعد ہومیوپیتھک، ایکوپنکچر اور ایلوپیتھک، یہ 5 طریقہ علاج. اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پہ کوئی بھی بندہ اپنے طور پہ کوئی علاج کر رہا ہے کسی کا اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ آپ وہ بھی علاج کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا. اور پھر اختیار یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ جہاں چاہے جس سے چاہے علاج کروا لے.
لیکن ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ پاکستان میں فوکس کیا جا رہا ہے اس کو، اس کے گھر والے، اس کے فیملی ممبر، اس کے وہ سارے رشتہ دار، جاننے والے، حلقہ احباب، سارے اس کو فورس کر رہے ہیں، نہیں 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 آپ نے فلاں سے علاج کروانا ہے، فلاں سے کروانا ہے، بس وہ اسی کو ملو، جو ڈاکٹر کہتا ہے وہی کرو، وہ کہتا ہے آپریشن کرا دو تو بس کرا دو، وہ کہتا ہے ساری زندگی دوائیاں کھانی ہے تو کھانی ہے، لگے رہو، تو وہ اس کے بعد میں حال چال بھی نہیں پوچھتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں سے جو اب دوسروں کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، آپ کبھی اس مریض کی اذیت پہ بھی آ کے دیکھو نا، آپ اس کے پاس کبھی 2 گھنٹے لیٹ کر تو دیکھو، آپ اس کے پاس کبھی بیٹھ کر تو دیکھو، اس کی ایک رات اس کے ساتھ ایکسپینڈ تو کر کے دیکھو، بالکل۔ اور پھر اس آپریشن یا اس سرجری کے بعد یا ان دوائیوں اور اس علاج کے بعد اس کا کڈنی فیلئر یا اس کا لیور فیلئر یا اس کا اور کوئی برین ہیمریج اور آگے اس میں کوئی دماغ کی آپریشن، اب یقین کریں ذرا وارڈوں میں جا کے دیکھیں، ساروں کے دماغ کے آپریشن کر کے ان کو لٹایا ہوا ہے، وہ ایسے سیمی کوما میں پڑے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مشورے دینے والے کیا کر گئے، فورس کرنے والے کیا کر گئے، بعد میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، ڈیفینیٹلی ایسے ہے، کوئی نہیں آتا، پھر سپورٹ کوئی نہیں کرتا کہ وہ گھر میں آ گیا، اس کی ٹانگ کٹ چکی ہوئی ہے، تو بعد میں جتنوں نے ٹانگ کٹوائی، جو مشورے دیتے تھے، جو فورس کرتے تھے، بعد میں کوئی اس کے گھر میں پوچھنے آیا کہ آٹا ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے، آپ کا بل آیا تو کتنا آیا، آپ نے کیسے پے کیا، آپ کا روزگار ہے کہ نہیں۔ سو اس لیے بیک ٹو دا نیچر، فطرت اور نیچر کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کا نظام صحت جو ہے اس کو اپنائیں۔